حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا ان تلووا او تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اے ایمان والو، ہو جاؤ انصاف پر قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہ بن کر، ولو علی انفسکم، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے، او الوالدین والاقربین، یا والدین اور عزیز و اقارب کے خلاف جائے. ہر نظام کا کوئی نہ کوئی ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے، یعنی اخروی اعتبار سے دین اسلام کی ٹاپ پرائرٹی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. کسی انڈیویجول کے لیے جو اصل آئیڈیل ہے، جس پر اسے کمپرومائز کبھی نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. لیکن اجتماعی نظام کے اعتبار سے اگر اسلام کے نظام کو ایک لفظ میں تعبیر کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ریلیجس نقطہ نگاہ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. لیکن اس کا جو پورا نظام کا ڈھانچہ ہے جو نظر آتا ہے، اس کو دیکھا جائے تمام احکام کو، تو اس میں سب سے زیادہ جو پرائرٹی ہے وہ عدل و انصاف کی ہے. مساوات، اسی طرح فریڈم، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے بالکل ماضی قریب میں جو پیرلل دو نظام رہے ہیں. کمیونزم کا جو کیچ ورڈ تھا وہ ایکویلٹی تھا، آزادی، مساوات. اور کیپٹل سسٹم جو آج دنیا میں رائج ہے، ایک سول سپریم پاور کی حیثیت سے، اس کا کیچ ورڈ فریڈم ہے. اگر اسلام کا کوئی ایک کیچ ورڈ قرار دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ عدل ہے. اسلام سٹینڈز فار عدل. اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کے پیش نظر اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا قائم کرنا ہے، وہ عدل قائم کرنا ہے. لیکن عدل ہمیشہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے. پہلے تو یہ مساوات میں اور عدل میں فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دو الفاظ ہیں، ایک ہے انصاف، یہ نصف سے بنا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں آدھا آدھا کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے. اور یہ مساوات کے قریب قریب ہے کہ تمام کو برابر ٹریٹ کیا جائے. لیکن عدل کیا ہے؟ کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا جائے. اب جب حق کا ذکر آتا ہے تو حق کے ساتھ فوراً ایک قانون کا تصور سامنے آتا ہے کہ کون سا حق، کس کا حق. تو اسلام کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو انسانوں کے وہ حقوق جو ان کے رب نے ان کو عطا کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کا نام جو ہے وہ نظام اسلامی ہے. مثلا مرد و عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک عدل قائم کیا ہے. مرد کو اس کے حقوق دیے جائیں، عورت کو اس کے حقوق دیے جائیں. اسی طرح سرمایہ اور محنت، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دو ارن کرنے والی سورسز ہیں کہ کچھ نہ کچھ سرمایہ ہوتا ہے، اس کو انویسٹ کر کے کچھ ارن کیا جاتا ہے، اور اس پر کچھ محنت جو ہے وہ صرف ہوتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت بدلی جاتی ہے تو اس سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے نفع کمایا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کے درمیان بھی ایک عدل کی ضرورت ہے اور دین اسلام نے وہ عدل بھی قائم کیا ہے. اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان میں ایک اہم مسئلہ کیا ہے کہ اجتماعیت اور انفرادیت کے درمیان نقطہ عدل کیا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی اجتماعی نظام جو ہے وہ انفرادیت کو کھا جائے،
اور ایسا نہ ہو کہ فرد جو ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل ہو جائیں کہ وہ نظام کو چلنے ہی نہ دیں، ان کے درمیان بھی عدل ہے۔ تو اگر اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو سماجی سطح پر مرد و عورت کے درمیان عدل، معاشی سطح پر سرمایہ اور محنت کے درمیان عدل، اور سیاسی سطح پر فرد اور اجتماعیت کے درمیان عدل جو ہے وہ اسلام کا طرح امتیاز ہے۔ پھر ہر معاملے میں حقوق، والدین کے حقوق، وہ نہیں جو والدین کلیم کر رہے ہیں، وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں۔ اسی طرح بیوی اور میاں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں۔ پھر مال کے اندر، مال آپ کے پاس ہے، آپ اس مال سے مزید کمائی کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ یہاں کس طریقے سے اگر انویسٹمنٹ کریں تو آپ کے لیے جائز ہے اور اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ اس کو جوئے میں لگائیں، آپ اس کو سود میں لگائیں، آپ اس سے کوئی فحاشی کا اڈہ قائم کریں، آپ اس سے شراب خانہ بنائیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا سرمایہ ہے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر رہے کہ وہ ضرور شراب پیے، لیکن شراب بنانا آپ کا حق ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ سرمایہ آپ کا ہے، اگر جائز ذرائع سے بھی کمایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناجائز ذرائع میں استعمال کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دے گا۔ نہ آپ کو کوئی فحاشی اور بے حیائی کا اڈہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے گی، اسی طرح نہ آپ کو شراب خانہ کھولنے کی اجازت دی جائے گی، نہ آپ کو کوئی جوئے کا اڈہ کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ ہرگز اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ کے پاس سرمایہ ہے، کچھ چیز ہے، آپ اس کو جوا کھیل کر آپ اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی طرف سے پابندیاں ہیں۔ آپ کا مال ہے لیکن آپ اس کو ذخیرہ کر کے اس کی قیمت بڑھا کر اس کو نہیں بیچ سکتے۔ پھر یہ کہ مال آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے، یعنی بعض چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی دور دور تک اس کا اثر جاتا ہے کہ لا تبی ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو۔ اب ہمارے ہاں جو مہنگائی بڑھتی ہے کہ ایک مال جو ہے وہ صرف ایل سی کی بنیاد پر جو ہے وہ جاپان سے چلتا ہے، 2 مہینے میں یہاں پہنچتا ہے، درمیان میں 10 دفعہ وہ بک جاتا ہے، اور ہر بیچنے والا کچھ نہ کچھ پروفٹ لے کر وہ کماتا ہے، یہاں تک کہ جب وہی چیز کنزیومر کے پاس پہنچتی ہے یا لاسٹ اینڈ پر پہنچتی ہے، کوئی مشینری ہے، جب وہ لاسٹ اینڈ پر پہنچے گی جس نے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹیکنیکلی تو وہ کنزیومر ہی ہے اس مشین کا، لیکن وہ ٹول ہے کوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ مہنگا ٹول جو ہے وہ استعمال ہوگا کسی چیز کی پروڈکشن میں تو اس سے وہ پروڈکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ شوٹ کرے گی، اور اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، اگر ان کو آپ اپلائی کرنا شروع کریں تو ہمارے نظام میں بڑی بنیادی تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ عدل۔ تو یہ 2 آیات ہیں، ایک سورہ مائدہ میں آئی ہے، ایک سورہ نساء میں آئی ہے۔ ترتیب کا فرق ہے، سورہ مائدہ میں پہلے شہادت کا ذکر ہے اور پھر عدل و قسط کے قیام کا ذکر ہے، یہاں پر قیام عدل کا ذکر پہلے ہے اور شہادت کا ذکر بعد میں ہے۔ پھر شہادت جو ہوتی ہے یہ دونوں طرح ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں عدالتوں میں صفائی کے گواہ بھی ہوتے ہیں اور پروزیکیوشن کے گواہ بھی ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جب شہادت کے بعد الا آ جائے تو وہ پروزیکیوشن کی گواہی ہے، اور جب لام آ جائے تو وہ حق میں گواہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے ایک ہی آیت میں دونوں آ رہے ہیں، غور سے پڑھیے گا آیت کو کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ اللہ کے لیے گواہی، یہاں دیکھیے اللہ کے ساتھ لام آ رہا ہے، شہداء للہ، اس کے بعد ہے ولو، خواہ وہ گواہی ہو علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف، یعنی حق میں گواہی جو ہے وہ لام کے ساتھ آئے گی اور خلاف گواہی جو ہے وہ علی کے ساتھ آئے گی۔ اور حق میں گواہی جو ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ کسی کی صفائی کے لیے گواہی دینا یا کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے گواہی دینا۔ تو ہمیشہ انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کا کہ میں کس کا گواہ بن کے جا رہا ہوں۔ حالانکہ شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی بھی گواہ نہ صفائی کا ہوتا ہے نہ پروسیکیوشن کا ہوتا ہے، اصل میں اس کو کس کا گواہ ہونا چاہیے؟ عدل و انصاف کا گواہ ہونا چاہیے، کہ وہ آگے جا کے ذکر آ رہا ہے کہ زبان کو توڑ مروڑ کر
اور تھوڑا گول مول کر کے بولنا تاکہ غلط امپریشن جو ہے وہ جج کو جائے، فیصلہ کرنے والے کے پاس جائے، تو یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو ہمارا دین الاؤ نہیں کرتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر، یعنی ہمارا ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر کوئی نہ کوئی بھی بات کریں، اللہ تعالیٰ کے مخالف بن کر بات نہ کریں، خواہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بن کر اس کے نمائندے بن کر بولتے ہوئے کوئی بات خود ہمارے خلاف چلی جائے، یا ہمارے والدین کے خلاف چلی جائے، یا عزیز و اقارب کے خلاف چلی جائے۔ تو اب یہ تینوں سٹیپ جو آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے اس میں خوف خدا ہو اور وہ اپنے خلاف تو برداشت کر لے گا، لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے والدین کے خلاف گواہی دینا ہے ممکن؟ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ گواہی دیتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں ان کے شاگرد نے لکھا تھا کہ ان کے والد اور ان کے چچا کا جھگڑا تھا زمین کا، تو ان کے چچا نے کہا کہ جو یہ فیصلہ کر دے بھتیجا میرا، مجھے فیصلہ منظور ہے، کیونکہ وہ حقبر تھا، اسے پتا تھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور انہوں نے اپنے والد کے خلاف ڈگری دے دی اپنے چچا کے حق میں۔ تو اس کے والد جو ہے وہ مستقل ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئے، تو لیکن بہرحال انہوں نے اللہ کو راضی کیا، لیکن باپ کو ناراض کر لیا، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے بڑا مشکل کام، بات کرنی آسان ہے، لیکن آج اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے والد کے خلاف ڈگری دینا یا اپنے عزیز و اقارب کے خلاف گواہی دینا ممکن ہے کبھی؟ لیکن بہرحال دین ہم سے یہی تقاضا کر رہا ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اللہ کے گواہ بنو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا عزیز و اقارب کے۔ اس پہ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، یعنی بعض اوقات انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ اپنی ذاتی جیب سے کسی مسکین کی، کسی غریب کی، کسی یتیم کی کو مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ 100 دفعہ کریں، 110 مرتبہ کریں، آپ کا دین آپ کو نہیں روکتا۔ لیکن کوئی پبلک پراپرٹی ہے اور اس کو آپ نے ڈسپوز کرنا ہے، تو اب اس میں آپ پر عدل و انصاف کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو آپ کسی کا فیور اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگرچہ وہ میرٹ پر کر رہی ہیں، نہیں غریب آدمی ہے، چلو یتیم لڑکا ہے، چلو ایسا ہے، ہرگز نہیں۔ ان یکن فقیراً غنیاً او فقیراً، یعنی جس کا کیس زیر بحث ہے، خواہ وہ غنی ہو یا تنگ دست ہو، فقیر ہو، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا خیر خواہ ہے۔ بہت زبردست یہ حکم ہے، اس میں عام طور پر ہم لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ہماری جیب سے نہیں ہونی ہوتی، ہم کسی پراپرٹی پر امین بنائے جاتے ہیں، یا ہمیں کسی معاملے میں جج مقرر کیا جاتا ہے، آربیٹریٹر مقرر کیا جاتا ہے، یا کوئی درمیان میں صلح کرانے والا مقرر کیا جاتا ہے۔ جب آپ مقرر کیے گئے ہیں دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ پر عدل و انصاف جو ہے وہ لازم ہے۔ ہاں، آپ اپنی جیب سے کسی کو دے رہے ہیں، بے شک آپ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ گھر کا خالی کر کے اس کو دے دیں تو وہ آپ کا حق ہے، لیکن جہاں آپ فیصلہ کرنے والے منصف مقرر کیے گئے ہوں، یا آپ کے پاس سرکاری یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی چیز آپ کی کسٹڈی میں ہے، اور آپ کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ آپ نے اس اصول کے مطابق جو ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، تو اس میں آپ کو کسی کا فیور کرنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ فیور یعنی اقربا پروری کی بنیاد پر ہو، اس کا یہاں ذکر نہیں کیا، نوٹ کیجیے گا، اس کا پہلے حصے میں ذکر کیا ہے کہ خواہ وہ گواہی تمہارے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، یا اقربا کے خلاف جائے۔ اس لیے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو اس میں کوئی اقربا پروری کرے گا تو اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرے گا، کہاں غلط کر رہے ہو۔ لیکن شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے انسان ایسے معاملے میں کہ نہیں یتیم لڑکا ہے، چلو پیسہ ہے، مصیبت میں ہے، اس کی کوئی ہیلپ کر دی جائے۔ اگر اس کی ہیلپ کرنی ہے تو اپنے جیب سے کریں، لیکن اس طرح پبلک پراپرٹی میں سے
یا پبلک فنڈ میں سے اس کو انڈیو فیور نہیں دیا جا سکتا۔ اسی میں ایک بات جو ہے وہ میں بھی ایڈ کر دوں کہ آپ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں، جس کو آپ انڈیو فیور دیں گے آپ کو ٹف ٹائم کل کو وہی دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کو عام طور پر یہ توقع ہوتی ہے کہ چلو میں اس کو تھوڑا سا فیور دوں گا تو کل یہ مجھے بھی فیور دے گا، لیکن عام طور پر ایسا ہوا نہیں کرتا۔ انسان کو پھر مایوسی ہوتی ہے، گناہ بھی کمایا اور جو فائدہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ فائدہ بھی اسے عام طور پر نہیں ملتا۔ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ دونوں کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ان تعدلوا، کہ تم خواہش نفس کے تحت عدل نہ کرو۔ یعنی پوری کی پوری آیت جو ہے عدل کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق مقرر کیا ہے وہ حق جو ہے وہ تمہیں ادا کرنا ہے ہر صورت میں۔ یعنی نہ تو خواہش نفس اس پر حاوی ہو، نہ اقربا پروری اس پر حاوی ہو، نہ کسی شخص کا کوئی مظلوم ہونا، کوئی تنگی میں ہونا وہ درمیان میں حائل ہو جائے۔ سب کے اوپر کیا ہے؟ عدل۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم پیچ دار شہادت دو گے، او تورضو، یا گواہی دینے کو اوائڈ کرو گے، اس کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے تو انسان جو ہے وہ گواہی کو اوائڈ کرے، اپنی طرف سے بڑا سچا بن کر دکھائے کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، لیکن سوال یہ ہے کہ جھوٹ تو نہیں بولنا چاہتا، لیکن پھر وہ عدل کو فیور کرنے کے لیے، عدل پر قائم رہنے کے لیے گواہی کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اچھا، پھر اگر گواہی دیتا ہے تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن ایسے گول مول الفاظ اس میں استعمال کرتا ہے کہ جس سے جج جو ہے وہ ان الفاظ سے کسی غلط نتیجے تک پہنچے، تو یہ بھی کیا ہے جسے یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان کو مروڑو گے، جس کو اردو محاورے میں الفاظ کو چبانا بھی کہتے ہیں، یا اوائڈ کرو گے گواہی کو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے خبردار ہے۔ یعنی میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ نہ صرف ہماری حرکتوں کو دیکھتا ہے باریک بینی کے ساتھ، بلکہ ہماری نیتیں بھی اس پر ہر وقت عیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے پیش نظر موٹیو کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، یا وہ کتاب جو اس نے نازل فرمائی اس سے پہلے، مراد تورات۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کوئی بھی انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخر کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا مضمون جو پیچھے سے چل رہا ہے وہ منافقین کے بارے میں چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں نفاق کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، تھوڑا سا آل عمران میں بھی ہے، پھر سورہ نساء میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، پھر سورہ مائدہ میں ہے، پھر سورہ توبہ میں ہے، پھر سورہ احزاب میں ہے، سورہ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سورہ نور میں ہے، پھر سورہ حدید میں ہے، پھر سورہ منافقون تو پوری ایک صورت ہے کہ جو نازل ہوئی ہے۔ لیکن منافقین کی حرکتیں اور ان کا طرز عمل خاص طور پر وہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ یہیں زیر بحث آ رہا ہے۔ تو منافقین جو ہے وہ قرآن مجید میں اس ساری تفصیل کے باوجود یا ایھا المنافقون انہیں نہیں کہا گیا اے منافقو، بلکہ انہیں مسلمانوں کا جو کور انہیں حاصل ہے اس کا ایڈوانٹیج انہیں دیا گیا ہے، اور جنرل انداز میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہی بلایا گیا ہے۔ اب یہ آیت منہ سے بول رہی ہے کہ ہیں تو وہ مومن، لیکن ان کے اندر ایمان کی کم سے کم کیا ہے، کمی ہے، یا حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، لہذا ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اگر آپ اس کا یہاں پر ترجمہ یا مسلمانوں کر لیں تو آسان ہو جائے گا، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور یہاں ایمان جو ہے وہ یقین کے معنوں میں ہے کہ وہ جو تمہارا صرف زبان پر اٹکا ہوا ایمان ہے، اس کو ذرا اپنے دلوں میں اتارو اور اندر سے آواز نکالو اپنے دل سے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کو بھی مانو جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائی، یعنی تورات۔ پہلی قرآن مجید ہے اور دوسری تورات ہے۔ یہاں جو عربی زبان کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ نوٹ کریں کہ جو قرآن مجید کو باب تفعیل میں لایا گیا ہے، نزل ینزل تنزیلا، یہ کیا ہے؟ جستہ جستہ اتارنا، آہستہ آہستہ اتارنا۔ جیسے تعلیم ہے نا، اعلام ہے انفارمیشن، اور انفارمیشن جو ہے وہ ایک دم دی جاتی ہے، اور تعلیم کیا ہوتا ہے کہ جو کنسسٹنٹلی آہستہ 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 ایک پروسیس کے تحت دی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کو تنزیل سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے، اگرچہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید کے لیے انزال کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن یہاں جب کمپیریزن میں خاص طور پر آئیں دو چیزیں تو پھر اس میں یہ فرق جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ چیز جو ایک دم اتاری گئی اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات یک بارگی دے دی گئی، وہ تختیاں جو تھیں جن پر تورات کندہ تھی وہ کوہ طور پر آپ کو عطا کر دی گئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو کوئی بھی انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخر کا، تو وہ یہاں انکار جو ہے وہ زبانی انکار مراد نہیں ہے، حقیقی دل کا انکار مراد ہے، اس لیے کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے دل کا ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر جسے کفر قرار دیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حقیقی کفر ہے، کہ کوئی شخص بظاہر تو کلمہ ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، لیکن دل میں اسے یقین حاصل نہیں ہے۔ یا ایک کیٹیگری اور بھی ہے کہ کوئی شخص دھوکہ دینے کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہو، اس کا بھی وجود تھا، اگرچہ ان کو منافقین نہیں کہا گیا، یاد رکھیے گا۔ اس کا سورہ آل عمران میں ہم ذکر پڑھ کے آئے ہیں کہ یہودیوں نے ایک گروہ تیار کیا تھا کہ ان سے کہا گیا کہ تم صبح کو ایمان لانا اور شام کو ایمان سے پھر جانا، تاکہ جو ایمان اسلام کا ایک امپریشن ہے کہ جو ایک دفعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے وہ پھر باہر نہیں آتا، تو وہ امپریشن ٹوٹ جائے اس کا۔ تو وہ بھی ایک گروہ تھا، یعنی وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسلمان ہوئے ہی نہیں، دعویٰ کیا انہوں نے اسلام کا لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جو منافقین کی اکثریت تھی وہ مرض نفاق میں مبتلا تھی، نفاق کی بیماری، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کبھی کوئی شخص شوق سے نہ بیمار ہوا، نہ کبھی ہونا چاہتا ہے، نہ ہوتا ہے، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا چراغ روشن کیا اور ان کو باتیں دل کو اچھی لگیں، معقول تھیں، دل کو لگنے والی تھیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نتیجے کیا نکلیں گے، ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ پھولوں کی سیج ہے اور ہم اس پھولوں کی سیج پر چلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جب اندر آئے تو معلوم ہوا یہ تو کانٹوں کا بستر ہے، یہاں تو قدم قدم پر کانٹے چبھیں گے، تکالیف آئیں گی، مصائب آئیں گے، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے دیکھے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزما کر رہیں گے، کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور مالوں اور پھلوں اور جانوں کا نقصان دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کہیں فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت پہنچی اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اوہو، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اور انٹرسٹنگلی اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر کو بھی اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں دی، یعنی یہ جو چیخ ہے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کا انتہا ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی شکوہ آ گیا کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا، وسائل کی کمی کا، لوگوں کے حوالے کیے جانے کا،
مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے میرا اختیار بھی ان کو دے دیا، جیسے مرضی مجھے تنگ کر لیں، تکلیف پہنچا دیں۔ لیکن بہرحال اگرچہ وہ شکوہ میرے اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا، لہذا ساتھ ہی کہا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، کہ اللہ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے نا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال ایک دفعہ شکوہ آ تو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں دی۔ تو وہ لوگ کہ جو اس بات کو جانے بغیر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے، انہیں بہرحال ان کے پاؤں ڈگمگائے۔ اب انہیں اصل میں دعوت ہے کہ ایمان والو مانو اللہ اور اس کے رسول کو جیسا کہ ان کو ماننے کا حق ہے۔ جو کوئی بھی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور یوم آخر کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ راستے کا بھٹک جانا۔ کوئی شخص یعنی فیصل آباد سے آ رہا ہے یہاں بسم اللہ ٹیکسٹائل، لیکن وہ بائی پاس میں مڑ گیا، اب وہ جوں آگے چلتا چلا جائے گا وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ واپس وہ کہاں سے مڑے گا؟ وہ دوبارہ فیصل آباد جا کے اس کو جب ہوش آئے گی، جب وہ جڑم والا روڈ پر پہنچ جائے گا فیصل آباد کے قریب، ڈوڈی والا کے قریب، تو معلوم ہوا بہت دور چلا گیا۔ ہاں اگر قریب ہی اسے معلوم ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں، تو پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ وقت ضائع ہوگا، اور پھر عین ممکن ہے دوبارہ آئے تو پھر یہ ٹریفک بلاک ہو تو اس کے گھنٹوں ضائع ہو جائے، صرف چھوٹی سی ایرر کی وجہ سے۔ تو اصل میں جو بھی انکار کرے گا اللہ کا، یعنی ایک ہے شک کی کیفیت انسان کی، اس شک سے انسان پازیٹیو نکلے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے اور راستے کھولے گا، اور اگر اس شک سے نیگیٹیو نکلے گا، نہیں معلوم ہوتا ہے بس ایویں ہی ڈکوسلے ہی ہیں، اب کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے بند کرتا چلا جائے گا، اور وہ گمراہی میں بھٹکتا 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 بہت دور چلا جائے گا۔ اور یہ بھی بڑی سمپل ہے کہ وہ جس کو یقین نہیں ہے، جس کو راستہ اچھی طریقے سے معلوم نہیں، اسے بڑا کوشش ہونا چاہیے راستہ چلتے ہوئے کہ وہ دیکھتا جائے کہ میں کھوڑے والا روڈ پر ہی جا رہا ہوں یا میں شیخپورہ روڈ اور جڑا روڈ کے درمیان جا رہا ہوں۔ اگر وہ ارد گرد تھوڑے سے بورڈ دیکھے گا تو اس کو فوراً پتہ چلے گا میں بائی پاس پہ ہوں، تو فوراً واپس آ جائے گا۔ تو انسان نیگلیجنس میں پھر بہت دور چلا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان زبان سے کلمہ پڑھے، اس تھوڑی سی جو دولت ہے اس کی حفاظت کرے اور اس کو انہانس کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے گا۔ اور اگر انسان اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا اور زبان پر کوئی ایسا جملہ لائے گا یا دل میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو پالے گا، تو پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، اب یہاں دیکھیے وہی بات آ گئی کہ اکثر منافقین جو تھے وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں گئے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان تو لائے پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ یہ ڈگمگاتی کیفیت ہے کہ انسان کبھی جو ہے اس پر جھونکا یقین کا آ جاتا ہے، اور کبھی جو اس پر بگولا جو ہے وہ کفر کا آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈگمگاتے ہوئے بھی وہ دین پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، جس کا آگے ذکر آئے گا۔ اور اگر انسان ان ڈگمگانے سے گھبرا کر کفر کی طرف چلا جائے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، وہ منافقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتا چلا گیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے ہمارے دین میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس کو شامل کیا، جو ہم جمعے کو اکثر سنتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ راہ یاب کر دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، ومن یضللہ، اور جس کی گمراہی کی تصدیق اللہ تعالیٰ کر دے کہ جا دفع ہو جا، اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنے کے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو،
کیا مانگو اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہدایت کے بھی کئی لیولز ہوتے ہیں۔ ایک تو بڑی ہدایت ہے اسلام ورسز کفر کی، کہ اللہ مجھے کفر سے بچا کے رکھ اور اسلام کے راستے پر چلائے رکھ۔ پھر ہر معاملے میں ایک ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، ایک گمراہی کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ سجھائے۔ یعنی ایک ججمنٹ انسان اپنے دل میں قائم کرتا ہے نا ہر مسئلے میں، کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مہربانی فرمائے گا تو مجھے صحیح ہی صحیح نظر آئے گا، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے دفع کہہ دے گا دفع ہو جاؤ، تو پھر مجھے صحیح غلط نظر آئے گا اور غلط صحیح نظر آئے گا، میں غلط ججمنٹ قائم کروں گا۔ تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بشر المنافقین، اے نبی منافقوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ ایک تیکھا انداز ہے، ٹونٹنگ انداز ہے۔ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ جب بھی انسان کے دل میں نفاق گھر کرے گا، منافقت اپنی جگہ بنائے گی، تو پھر وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہوگا، وہ کفر کا نمائندہ ہوگا۔ ان جو پہلے بات اصولی کہی تھی نا، اب اس میں مزید رنگ بھرے جا رہے ہیں، اس کو نکھارا جا رہا ہے۔ اب اس کے پھر اثرات ہوں گے۔ وہ اثرات کیا ہوں گے؟ کہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ادھر ادھر سہارے ڈھونڈے گا، پلان کرے گا، اچھا اگر ایسا ہو گیا تو میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اور پھر خیال آئے گا اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے لیے مجھے ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے۔ اب وہ دوسرے کون ہیں؟ وہ اللہ کے مخالفین ہیں۔ تب وہ دائرہ اسلام میں کلمہ گو ہے، اور ہی میک شور کہ اگر مسلمان جیت رہے ہوں گے تو ہم ان میں شامل ہو جائیں گے اور مال غنیمت میں بھی کلیم کریں گے، اور اگر کفر جیت گیا تو ہم بھی کفر کے ساتھ بھی ہم کچھ نہ کچھ کنیکشنز اپنے رکھیں گے۔ ان دیٹ کیس ہم ان سے بھی کوئی نہ کوئی فیور حاصل کر سکیں، یا کم سے کم جب وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے لگیں تو وہ ہمارے ساتھ رعایت برت لیں، یا مسلمانوں کا مال جو ہے وہ غصب کرنے لگے تو ہم انہیں یاد دلائیں کہ فلاں موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی اور فلاں فلاں کیا تھا، لہذا ہمارا کچھ فیور جو ہے کوئی ہمارا حق ہے۔ بالکل جوں کہ توں آپ کو ملے گا۔ یہ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو بھی دوست بناتے ہیں۔ یبتغون عندهم العزت، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی عزت ہے، ان کے پاس کوئی غلبہ ہے، کوئی اقتدار ہے؟ فإن العزت للہ جمیعا، یاد رکھنا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس۔ عزت یعنی عزت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ڈومینیٹ کرنے کا ہے۔ عزت ڈومینیشن، اور ذلت ٹو بی ڈومینیٹڈ، مغلوب ہو جانا۔ اچھا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب کا دوست ہے، جو بھی اس کے ساتھ دوستی کرے، خواہ فتح ہو یا شکست ہو، یہ فریق جیت جائے یا یہ فریق جیت جائے، لیکن میری پرائورٹی کیا ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو ان اینی کیس آئی ایم دا ونر، کہ میں نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا، اور اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، وہ الحی القیوم ہے، نہ اس کو موت آنی ہے، نہ اونگ آنی ہے، نہ نیند آنی ہے، اور وہ جس کو پروٹیکٹ کرنا چاہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ لہذا اصل عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر مومن کو اس بات پر یقین ہو اور یقین اس کا نظر آئے تو پھر وہ بڑی قابل رشک شخصیت ہے، اسے کبھی پریشانی نہیں ہے۔ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی میں نے آپ کو مناجات سنائی کہ آپ کی زندگی کا سخت ترین دن
اس میں بھی آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایسا ہی طرز عمل میرا آپ کا بھی ہونا چاہیے، تو پھر ہماری زندگی میں بڑا سکون ہوگا، کوئی پریشانی نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، اور نازل کر دیا ہے، نازل کر چکا ہے اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ حکم کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جاتا، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا، فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ آپ جائزہ لیجئے کہ یہ جو ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں نا ٹی وی کے سامنے اور تبصرے سن رہے ہیں، اب وہ سارے کے سارے تبصرے کیا ہیں؟ ہمارا ایمان لینے کے لیے۔ وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ اپنی طرف سے تو ان کو یہ زوم ہوتا ہے کہ ہم ویل انفارمڈ ہیں۔ وہ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا وہ دنیا میں ویسٹ سے دل ہی دل میں کانپ نہیں رہے؟ یعنی ویسٹ کا جو ایک خوف ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کہ جی امریکہ سے لڑنا، ویسٹ سے لڑنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین پر طاری ہوئی تھی۔ ذکر تو نہیں کا ہو رہا نا کہ چونکہ انہوں نے اپنے دل میں ایمان کو جگہ مضبوط کر کے دینے کی بجائے شکوک و شبہات کو پہلے اندر آنے دیا اور پھر اس کے بعد واپس نہیں گئے، تو کیا ہوا؟ کافروں کا خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ ان کے ساتھ بھی ہمیں بنا کے رکھنی چاہیے۔ تو ہمارے مختلف جو کالم نگار ہیں، یعنی ماں سوائے اکا دکا جو ہیں، وہ جس کو وہ لوگ سر پھرا کہتے ہیں، اور یا مقبول جان صاحب، وہ الحمدللہ جس معاملے میں ہمیشہ حوصلہ بڑھا کے رکھتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ باقی سارے بھی جتنے کالم نویس ہیں اللہ ماشاءاللہ، وہ سب کیا ہیں؟ وہ مجھے اور آپ کو ویسٹ کی طاقت سے ڈرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سارے کالمز آپ جو ہے پڑھ لیں، اس کے بعد تھرو اینڈ تھرو ان کے اندر دیکھیں ایک ہی موضوع ہوگا کہ جس کو اچھے الفاظ کے ساتھ مختلف موضوعات کے ساتھ زیر بحث لا رہے ہوں گے۔ اب جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو لازماً آپ کی بھی سوچ آہستہ آہستہ وہی ہو جائے گی۔ اب کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ باقاعدہ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ آپ نے گھر میں ہی آپ نے ان کو ایک بیٹھک بنا کے دی ہوئی ہے ٹی وی کی شکل میں کہ آپ اس کے سامنے جا کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ وہاں تو آپ اپنی رائے دے بھی نہیں سکتے۔ یعنی ایک مونولوگ جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، کہنے کو ڈائلاگ ہوتا ہے ان کا آپس میں، لیکن وہ ایک پیکج کے طور پر آپ کو پہنچ رہا ہے اور وہ آپ کے دل میں گھر کر رہا ہے۔ اگر ہم اس انسٹرکشن پر عمل کریں گے، یہ مکی آیت ہے اور سورہ نساء جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مدنی صورت ہے، تو مکی دور میں بھی یہ کہہ دیا گیا تھا اور پھر مدنی دور میں یہ اور زیادہ واضح انداز میں کہہ دیا گیا کہ قد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ تعالیٰ نازل فرما چکا ہے تم پر کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں منہمک ہوں، کوئی اور بات کرنے لگیں تو پھر جا کے ان کے ساتھ تم بیٹھ سکتے ہو۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا اوریا مقبول جان صاحب کا جو ایک ایڈریس تھا، تو اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا دنیا کا میڈیا جو ہے یہ صرف 3 جو اس کے مالک ہیں یہ ان کا خریدا ہوا ہے، اور اس ایک مالک نے جو 4 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہوا ہے، وہ ان میں سے ایک کیا ہے کہ ان کے دل میں ویسٹ کا خوف پیدا کر دو، امریکہ کا خوف پیدا کر دو کہ امریکہ سے تم لڑ نہیں سکتے، اور امریکہ سے خام کا پنگے لینا جو ہے وہ حماقت ہوگی، امریکہ سے جنگ مول لینا جو ہے حماقت ہوگی، امریکہ کو ناراض کرنا جو ہے حماقت ہوگی۔ اس لیے ہوا نا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک ہی ٹیلی فون پر بیٹھ گئے
کیوں بیٹھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسٹریٹجک حیثیت دی تھی لیکن اس کے باوجود بیٹھ گئے. اذم انکم اذم مثلہم، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم، بے شک اللہ تعالیٰ جہنم میں منافقوں اور کافروں کو اکٹھا کرنے والا ہے، جمیعاً سب کے سب کو. الذین یتربصون بکم، وہ منافق کہ جو تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. فإن کان لکم فتح، اگر تمہیں فتح ملے من اللہ، اللہ کی جانب سے، قالوا تو کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کو فتح ملے، ان کو کچھ حصہ مل جائے فتح میں سے، قالوا کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے. ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم تمہیں مسلمانوں سے بچاتے نہیں تھے، یعنی ہمیں تمہیں پروٹیکٹ کر رکھا تھا. تعوذ جو ہوتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اصل میں کیا ہے کہ میں اے اللہ شیطان کے مقابلے میں تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں. اب وہی لفظ ہے قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہیں پروٹیکٹ بھی کر رکھا تھا. ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم تمہیں مومنوں سے بچاتے نہیں رہتے تھے. یاد کرو نا فلاں فلاں موقع جو تھا، ہم نے کیسے تمہاری سائیڈ لی تھی اور تمہارے خلاف ایکشن کو روکا تھا. اور کسی بھی حکومت کے اندر یہ جو اسٹرانگ لابی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ حکومت کو کسی خاص جو کیٹیگری ہوتی ہے اس کے خلاف ایکشن لینے سے روکتی ہے، اور کسی خاص کیٹیگری کو فیور کرنے کے لیے بار بار آپ کو کنونس کرتی رہتی ہے. تو وہی کردار جو ہوتا ہے منافقین کا بھی. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ عطا نہیں فرمائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن